کبھی سوچا ہے کہ دنیا کو بدل دینے والے بڑے انقلابی خیالات آخر جنم کہاں سے لیتے ہیں؟ اکثر ان کی شروعات کسی بہت بڑے سٹیج سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاموش محفوظ پناہ گاہ سے ہوتی ہے۔ آج ہم اسی پناہ گاہ کے اصول کو سمجھیں گے کہ کیسے ایک محفوظ جگہ کسی انقلابی خیال کو نہ صرف زندہ رکھتی ہے بلکہ اسے پروان چڑھانے میں بھی مدد دیتی ہے۔ تو اصل سوال یہی بنتا ہے نا، کہ جب ہر طرف ایک مخالف ماحول ہو، ناانصافی اور استحصال کا دورہ ہو، تو کوئی نیا انقلابی نظریہ وہ زندہ کیسے رہتا ہے؟ وہ اپنی جڑیں کیسے مضبوط کرتا ہے، خاص طور پر تب جب پورا کا پورا سسٹم ہی اسے ختم کرنے پر تلا ہو؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس چیلنج کو سمجھنے کے لیے پہلے اس ماحول کو دیکھنا ہوگا جہاں یہ نظریات پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسی دنیا جو ناانصافی اور استحصال سے بھری پڑی ہے اور جہاں کسی بھی مثبت تبدیلی کی سخت مخالفت کی جاتی ہے۔ ذرا اس موازنے پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ دو بالکل الگ الگ دنیاؤں کی تصویر ہے۔ ایک طرف ہے انسان کا بنایا ہوا نظام جہاں صرف استحصال ہے، افراتفری ہے، وسائل پر چند لوگوں کا قبضہ ہے اور انسان کی اپنی صلاحیتوں کو دبایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہے خدائی نظام جو انصاف، توازن اور سب کی نشو و نما پر قائم ہے۔ ہر نیا انقلابی نظریہ اسی کشمکش کے بیچ جنم لیتا ہے۔ قرآن اس معاشرتی بگاڑ کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتا ہے، فساد۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی بدنظامی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حالت ہے جہاں معاشرے کا پورا توازن بگڑ جاتا ہے اور چند لوگوں کے فائدے کے لیے اکثریت کی ترقی کے مواقع ہی چھین لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک زہریلا ماحول ہے جس میں کوئی بھی صحت مند بیج پنپ ہی نہیں سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ زہریلے مخالف ماحول کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ جواب ایک بڑی غیر معمولی حکمت عملی میں چھپا ہے۔ ایک محفوظ پناہ گاہ کی تلاش، یعنی ایک ایسا راستہ اپنانا جو عام تباہال راستے سے بالکل الگ ہو۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ آپ اسی ٹوٹے پھوٹے تباہال نظام کا حصہ رہ کر کچھ نیا اور تعمیری کام نہیں کر سکتے۔ تبدیلی کا جو پہلا قدم ہے وہ ہے انحراف، یعنی مروجہ راستے سے ہٹ کر ایک نئی محفوظ بنیاد رکھنا۔ اور یہیں پر قرآن ایک بڑا ہی دلچسپ لفظ استعمال کرتا ہے، ملتحدہ۔ اچھا، اس کا روٹ ہے لام ہا دال، جس کا مطلب ہوتا ہے مرکز سے، یعنی سینٹر سے ایک طرف ہو جانا۔ تو یہ کوئی عام سی پناہ گاہ نہیں ہے، نہیں، یہ وہ جگہ ہے جسے آپ شعوری طور پر جان بوجھ کر مروجہ راستے سے ہٹ کر اپنے تحفظ کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ یہ ایک اسٹریٹیجک فیصلہ ہے، ایک سوچی سمجھی حکمت عملی۔ اور اس حفاظتی پناہ گاہ کا سب سے طاقتور استعارہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک غار، یعنی کہف۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک نظریہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر خاموشی سے پروان چڑھتا ہے۔ قرآن میں اصحاب الکہف کی مشہور کہانی اسی اصول کی بہترین مثال ہے۔ چند نوجوان جو ایک ظالم نظام سے تنگ آ چکے تھے، وہ معاشرے سے کٹ کر ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں، یعنی اپنا ملتحد تلاش کرتے ہیں تاکہ اپنے نظریے کو، اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ غار صرف چھپنے کی جگہ نہیں تھی، نہیں، وہ ایک فعال پناہ گاہ تھی، ایک ایسی نرسری جہاں ایک انقلابی پروگرام کو باقاعدہ طور پر بیرونی دنیا کے زہریلے اثرات سے بچا کر پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ تو یہ غیر فعال گوشہ نشینی نہیں تھی، بلکہ یہ فعال تیاری تھی۔ اور یہ تصویر اسی تبدیلی کے عمل کو دکھا رہی ہے۔ اس پناہ گاہ کے اندر جو نظریہ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے مردہ یا بے اثر ہو چکا تھا، اسے پھر سے زندہ کیا جاتا ہے۔ انسانی صلاحیتوں کو ایک نئی روح دی جاتی ہے تاکہ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ دنیا کا سامنا کر سکیں۔ چلیں اب ذرا اس پناہ گاہ کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، آخر وہ کون سا آپریٹنگ سسٹم ہے جو اس نظریے کو طاقت اور نشوونما فراہم کرتا ہے۔ اس پناہ گاہ کے اندر ایک بالکل الگ نظام کام کرتا ہے، نظام ربوبیت۔ یہی وہ طاقتور انجن ہے جو اس ملتحد کے اندر ترقی اور نشوونما کو ممکن بناتا ہے۔ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ یہ پرورش کا خدائی قانون ہے۔ یہ ایک ایسا جامع نظام ہے جو ہر شے کو اس کی بالکل ابتدائی حالت سے لے کر تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کرتا ہے، بالکل ایک ماں کے رحم کی طرح جو ایک بچے کی ہر ضرورت پوری کر کے اسے مکمل بلوغت تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے 3 بڑے اہم مراحل ہیں۔
پہلا، یہ رزق فراہم کرتا ہے، بالکل ویسے جیسے بارش بنجر زمین میں زندگی کی کونپلیں نکال دیتی ہے۔ دوسرا، یہ ترقی کی رہنمائی کرتا ہے، ہر قدم پر، بچپن سے لے کر پختگی تک، ہر ضرورت کو سمجھتے ہوئے اور اسے پورا کرتے ہوئے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، یہ توازن برقرار رکھتا ہے۔ یہ نظام منفی اور تخریبی عناصر کو یعنی فتنے کو فلٹر کر دیتا ہے تاکہ صرف صحت مند اور مثبت ترقی کو ہی یقینی بنایا جا سکے۔ تو آخر اس تمام تیاری اور نشوونما کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہمیشہ کے لیے چھپے رہنا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ مقصد ہے ایک نئے اور منصفانہ نظام کو نافذ کرنے کے لیے دوبارہ دنیا کے سامنے آنا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ پناہ گاہ منزل نہیں ہے، یہ صرف ایک پڑاؤ ہے۔ یہاں گزارا گیا وقت دراصل ایک عظیم انقلاب کی تیاری ہے، ایک ایسا انقلاب جس کا مقصد اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا ہے۔ اور اس انقلاب کے مقاصد بالکل واضح ہیں: استحصال کے نظام کا خاتمہ، طاقت کو ظالموں سے لے کر کمزوروں کے حوالے کرنا، ایک ایسا نظام قائم کرنا جو کسی ایک طبقے کو نہیں بلکہ تمام انسانیت کو فائدہ پہنچائے، اور فساد اور افراتفری کی جگہ انصاف اور توازن کو قائم کرنا۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، اس پناہ گاہ میں پناہ لینے کا فائدہ ہی کیا اگر اس کا مقصد باہر کی دنیا کو بدلنا نہ ہو؟ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی تبدیلی کے لیے تیاری، حفاظت اور نشوونما بے حد ضروری ہے، لیکن اصل مقصد وہ ہمیشہ عمل اور انقلاب ہی ہوتا ہے۔